جب ہم ایک فیملی کی بات کرتے ہیں جو کہ انوالو ہوتی ہے ہر طرح کے ریلیشن شپ میں، تو اس میں جو ماں باپ کا رشتہ ہے بچے کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے ان لاز کے ساتھ، تو وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے پورے گھریلو ماحول کے اوپر، اور خاص طور پہ بچوں کی تربیت کے اوپر۔ اگر آپ کا آپس میں ہی ریلیشن شپ اچھا نہیں ہوگا، عزت کا نہیں ہوگا، قدردانی کا نہیں ہوگا، تو وہ ریلیشن شپ ایک بہت اچھا تاثر نہیں چھوڑتا گھر۔ ماں باپ ہیں وہ آپس میں میاں بیوی ہیں، تو جو میاں بیوی کے ریلیشن شپ ہیں وہ بہت ہی بہترین ہونے چاہیے۔ اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جی شادی ہوئی، اور اگر تو آپ انڈرسٹینڈنگ ہے اور قدردان ہیں ایک دوسرے کے اور ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، تو پھر تو وہ رشتہ اسٹیڈلی چلتا رہتا ہے اور امپرومنٹ ہوتی ہے اور محبت بڑھتی ہے۔ جب ہم رشتہ کرتے ہیں آپس میں، رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، آخر کار کوئی نہ کوئی تو خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو اوکے کیا جاتا ہے رشتے کو۔ تو جب بھی پہلا جو پوائنٹ ہے میرے نظر میں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے اندر یہ والے نیگیٹو تھاٹس شروع ہوتی ہیں کہ بھئی یہ کوئی اچھا نہیں تھا ہمارا فیصلہ، تو یہ ضرور سوچیں کہ اس وقت آخر کیا فیسینیٹ کیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے سوچا کہ میں ان سے میرج کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جیسے کہ اتنی زندگی گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے مختلف رائے لوگ بتاتے ہیں اپنی اپنی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی میرا اسپاؤس یا جو میری دوسرا والا پارٹنر ہے وہ مجھ سے سنسیئر نہیں ہے بہت ساری چیزوں میں، مے بی وہ فرینڈ شپ میں انوالوز ہیں، یا وہ آپ کو ٹائم نہیں دیتے ہیں، یا آپ کو دوسرا سب سے بڑا جو امپورٹنٹ ہے نا وہ یہ کہ جی وہ ہر جگہ ہر محفل میں والدین کے سامنے، بچوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتے ہیں، مجھے اگنور کرتے ہیں، میرے ساتھ اچھی طرح بیہیو نہیں کرتے، لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک عادت ہے نا، یہ تو خیر انتہائی یعنی سمجھی جاتی ہے سنفل چیز ہے۔ تیسری جو چیز ہے کہ آپ خدا نہ ایسا ہو، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو کسی بھی گھر میں، لیکن پلیز آپ اس کو بچوں کو پارٹی مت بنائیں، اور نہ آپ کوئی ایسا فیل بچوں کے سامنے کریں کہ جو ان کو فیل ہو کہ ہم تو اس گھر کے اندر پروٹیکٹڈ ہی نہیں ہیں، اور اگر تو اتنا زیادہ کانفلکٹ ہے کہ جس کو آپ چلا نہیں سکتے، تو پھر بہترین طریقہ تو پھر وہی ہے جو اللہ کی نظر میں بھی اچھا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا، جو کہ طلاق کی صورت میں ہے۔ لیکن بہرحال حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ یہ رشتہ، یہ بانڈ ہو اور یہ چلتا رہے۔ اور خاص طور پہ اگر بچے ساتھ ہیں تو پھر بہت سارے لوگ طلاق کی حد تک تو نہیں جانا چاہتے، لیکن زندگی کو وہ خوشگوار کیسے بنائیں یہ کئی دفعہ آپ کو معلوم نہیں پڑ رہا ہوتا ہے، حالانکہ آپ پڑھے لکھے بھی ہیں، آپ انٹیلیجنٹ بھی ہیں، لیکن کئی بار آپ کو کوئی اچھی گائیڈنس نہیں دے رہا ہوتا، گھر میں بھی نہیں۔ تو ایک تو یہ بڑا ہے کہ یہ جو نانیاں ہیں یا دادیاں ہیں، جو بھی ہیں جس کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ ہے، ان کو چاہیے کہ اس وقت بہت ہی پازیٹیولی بیہیو کرنا چاہیے۔ لیکچر نہیں دینے چاہیے آپ کو کہ نہیں جی آپ بھگتو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اویئرنیس ہونے کے ساتھ ساتھ خیالات بدلتے ہیں، اور سیلف رسپیکٹ بہت ضروری ہے۔ بعد میں آپ بہت ہی بے قدرے سے ہو جاتے ہیں، بیوی سمجھتی ہے کہ اب تو میری شادی ہو گئی ہے، اب کیا فرق پڑتا ہے، میاں کو جیسے مرضی ٹریٹ کر لیا جائے۔ یہ نہیں ہوتا ہے، آپ کو بہرحال وقتاً فوقتاً یہ والے وائبس دینے چاہیے کہ ہم خوش ہیں، خوشگوار ماحول رکھیں، کبھی کبھار آؤٹنگ کرنے، ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو آخر تو وہ شادی کرنے سے پہلے فیسینیٹ کی ہوں گی نا باتیں، اس پہ غور کریں کہ وہ کون کون سی چیزیں تھیں جو آپ کو ایک دوسرے کی پسند تھی، اس کو رپیٹ کریں۔ دوسرا ایک جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پلیز بچوں کے سامنے یہ والے اپنے دکھڑے نہ روئیں، اور بڑے بننے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، میں نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ اگر میاں گلے میں ہے تو وہ اپنے بچوں کو سناتا رہے گا کہ تمہاری ماں ایسے کرتی ہے، دیکھا نہیں وہ میری امی کے ساتھ کیسا بیہیو کر رہی تھی، یا پھوپھو کے ساتھ کیسا اس دن بولی تھی، بدتمیز ہو گئی ہیں آپ کی امی، مجھے کھانا نہیں دیتی ہیں، اس طرح کی باتیں۔ تو بچے بیچارے آگے سے کچھ کہہ تو نہیں سکتے، اب جو کچھ ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ابا جی آپ بھی حرکتیں تو ذرا عجیب سی کرتے ہیں، لیکن چلیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ بیوی بھی مظلومیت کا رونا رو کر
बच्चों को तबाह ना करें प्लीज़। बच्चे जो है ना वो बड़े मासूम हैं और वो थोड़े से फिर ना डर वाली कैफियत में चले जाते हैं, वो सेफ्टी महसूस नहीं करते घर के अंदर, और फिर वो दबके दबके रहते हैं, उनके तासरात बेचारों के मुंह के ऊपर बड़े अजीब से रहते हैं। आप समझें कि आपने अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को क्रश कर दिया है। फिर दूसरी सबसे जो बड़ी है ना, डिस्कशन का जो है ना सिलसिला, उसको कभी मत रुकने दें, जिस तरह भी हो, बेटे को गुस्से में हो, लेकिन उसमें हत्तल इम्कान कोशिश ये करनी है कि आपने लेक्चर नहीं देना, बड़े बड़े लेक्चर नहीं देने कि जी मुझे तुमसे ये गिला, और उसके बाद शुरू हो जाना कि तुमने ये किया था वो किया था। नहीं, आपने पास्ट को तो बिल्कुल भूल जाएं। सिर्फ ये अच्छे तरीके से ये ज़रूर बताएंगे मुझे ये इख्तलाफात हैं, तो उसको हम अब अगर हम घर बचा रहे हैं इंशाल्लाह, और तो हमें दोनों की कोशिश क्या होनी चाहिए, मुझे क्या अपना आप को बदलना पड़ेगा, आप सोचें कि आपको अपना आप कैसे बदलना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला जो है ना, जैसे मैं बता रही हूँ कि आप डिस्कशन करें, तो हो सकता है कि आज आप कोशिश करें तो वो कहेगा जी मैं तो थका हुआ, मैं तो सोने लगा हूँ, मैं नहीं बात सुनना चाहता, या आप उस मूड में नहीं होंगी, आप उठ के कमरे से चली जाएंगी। हो सकता है आज ये बात ही ना हो पाए और आप उस थोड़ा दिल करके आप कहेंगी छोड़ो परे, अब जो होता देखी जाएगी। नहीं, ये आप फिर से कोशिश करें, हो सकता है हफ्ता लगेगा, मे बी महीना 2 महीने, लेकिन बहरहाल इंसान है और पत्थर पे भी बूंदें बढ़ती रहें तो उसके अंदर भी सुराख होने लगते हैं, और मोहब्बत की आबियारी से ये खेत को भी हम सरसब्ज़ कर सकते हैं। तो कोशिश जारी करेंगे और जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह इसमें ज़रूर होगा, फ़र्क पड़ेगा। बहरहाल मेरा तो ये ख्याल है कि मनफी रवैये को ख़त्म करें, अपने दिल को साफ़ करें। दिल को साफ़ रखना तो बहुत ही ज़रूरी होता है खैर अपनी सेहत के लिए भी, और मज़ीद इस पर बातचीत करते रहेंगे। अब मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है। अल्लाह मियाँ हर घर में मनफी सोचें ख़त्म करें, अल्लाह मियाँ की बरक़ात नाज़िल होती रहें, और हम कोशिश करते रहें कि अपने घर को कैसे खुशगवार बनाया जा सकता है बच्चों की खातिर और अपने आने वाले मुस्तक़बिल के बेहतरीन वक्त